میں کب کسی پہ تنقید کرتا ہوں، میں کب کسی کو برا کہتا ہوں۔ یہ معاشرہ اب جہالت کی اس دلدل میں جا پھنسا ہے، یہاں سے نکلنا اب ناممکن ہے۔ اب یہ سوچنا بھی بے وقوفی ہے کہ اس ریاست کے لوگ اب انسانیت پر واپس لوٹ سکیں گے۔ ہاں، چند گنے چنے لوگ ہیں جن کو اللہ یاد ہے، جن کو انسانیت یاد ہے۔ باقی ہر شخص درندگی کی ہر حد پار کر چکا ہے، بس موقع ملنے کی دیر ہے۔ درندگی ایک پل میں سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھو نا، ایک چھوٹی سی کہانی جو حقیقت ہے پڑھو، اور ہو سکے تو انسانیت پہ رو لیا جائے۔ امی، اسکول جاتی ہوں تو بہت سردی لگتی ہے، مجھے جرسی لے دو نا۔ اسکول والی چادر بھی سرخ رنگ کی ہے، وہ بھی لے دو نا۔ ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ میری تی، لا دوں گی اگلے ہفتے، جا نماز پڑھ لے جا کر۔ سعیدہ ابھی 14 سال کی تھی، اسے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی آواز میں ایک شیری تھی۔ باپ مر چکا تھا، گھر میں 3 بہنیں اور ایک 4 سال کا بھائی تھا۔ گھر کا خرچ ماں چلا رہی تھی، کبھی لوگوں کی گالیاں سن کر تو کبھی زمانے کی سرد ہوا میں جل کر، کبھی لوگوں کے باتھ روم صاف کر کے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا بھی رہی تھی۔ سعیدہ کی اسکول کی چادر پھٹ چکی تھی، جرسی تو تھی نہیں، اب اسکول ٹیچر روزانہ بےعزت کرتی، باتیں سناتی۔ سعیدہ کو خود بھی تو سردی لگتی تھی نا۔ وہ کانپتے ہوئے امی کے پاس جاتی۔ امی جان، مجھے چادر لا دینا، دیکھو مجھے بخار بھی ہو گیا ہے سردی سے۔ ماں کہہ نہیں پا رہی تھی، دل پھٹ سا گیا تھا۔ اچھا ادھر آ میری گود میں۔ ماں نے آغوش میں لیا۔ میری تی کو بخار ہو گیا ہے، لو میں ابھی کہوا بنا کر دیتی ہوں اپنی تی رانی کو، ٹھیک ہو جائے گی، اور چادر میں کل لا کر دوں گی۔ سعیدہ امی کی باہوں میں سو گئی، اسے سکون ملا ہو جیسے۔ ماں سوچ میں گم تھی۔ تھک گئی ہوں لڑتے لڑتے زمانے سے، بچوں کا پیٹ پالتے پالتے ہلکان ہو چکی ہوں، اب کہاں سے لا کر دوں چادر اسے۔ اب تو کوئی محلے والا مجھ سے کپڑے بھی سلائی نہیں کرواتا، کہتے ہیں میں نئے ڈیزائن کے کپڑے نہیں سلائی کر سکتی۔ 300 روپے ہیں، اسے چادر لوں یا روٹی پوری کروں بچے کی؟ کوئی مدد بھی تو نہیں کرتا۔ دماغ میں نہ جانے کتنی پریشانیاں تھیں، نہ جانے کتنے سوالات تھے، نہ جانے کتنے شکوے تھے، نہ جانے کتنی بے بسی تھی، نہ جانے کتنے درد تھے۔ سعیدہ کے ماتھے کو چوما۔ اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، لیکن میں تو بیاہ دوں گی جلدی ہی، اپنے گھروں کی ہو جائیں میرے جیتے جی۔ میری سانسوں کا کیا بھروسہ ہے بھلا۔ ہائے، ماں رات بھر سوچتی رہی، کل اسے کہاں سے چادر لا کر دوں گی اسکول کی؟ چلو کسی دکان والے کی منت ہی کر لوں گی، ہو سکتا ہے کسی کو ترس آ جائے۔ سعیدہ اسکول سے آئی۔ امی، میری چادر نہیں نہ لے کر آئیں آپ؟ ماں مسکرائی۔ کھانا کھا لے، چل میرے ساتھ بازار، تجھے لے دیتی ہوں چادر۔ سعیدہ بہت خوش تھی، خوشی سے بھوک بھی مٹ گئی۔ امی، آ کر کھاؤں گی کھانا، چلو پہلے چادر لا دو مجھے۔ ماں پیار سے بولی، ارے کچھ کھا تو لو۔ سعیدہ نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا، پھٹا سا دوپٹہ اوڑھا۔ چل امی اب جلدی سے۔ راستے میں سعیدہ کو محلے کی کلاس فیلو ملی۔ سعیدہ جلدی سے آگے بڑھی، اسے کہنے لگی، میں بھی کل نئی چادر لے کر آؤں گی اسکول، تم کو دکھاؤں گی۔ میری امی مجھے آج لے کر دیں گی۔ ایک دکان پر پہنچے، دکان والے سے پوچھا، یہ چادر بھائی دکھانا۔ سعیدہ کی آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک تھی، وہ تو بس چادر کو اوڑھ لینا چاہتی تھی، بار بار چادر کو ہاتھ لگاتی۔ ماں نے کہا، لے کر کے دکھا اوپر ذرا۔ سعیدہ نے مسکراتے ہوئے اوڑھی۔ ہائے ماں صدقے۔ ماں نے پوچھا، بھائی صاحب کتنے کی ہے؟ دکاندار، بی بی 1400 کی ہے۔ بھائی کوئی خدا کا خوف کرو، مناسب دام بتاؤ۔ دکاندار، بی بی تمہارے لیے 1380 کی، لینی ہے تو بتاؤ، اس سے 1 روپیہ کم نہیں ہوگا۔ ماں نے اپنی مٹھی میں دیکھا، صرف 300 تھا۔ سعیدہ کی طرف دیکھا، پھر بولی، بھائی میرے پاس بس 300 ہیں۔ دکاندار نے ہاتھ سے چادر چھینی، اور جا بی بی نکل یہاں سے۔ سعیدہ چادر کی جانب دیکھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے سر میں کھجا رہی تھی۔ ماں پیار سے بولی، چلتی دوسری دکان پہ چلتے ہیں، یہ تو لوٹ رہا ہے۔ سعیدہ بولی، امی جب میں نے چادر اوڑھی تھی نا، مجھے بالکل بھی ٹھنڈ نہیں لگی، لے دو نا وہی والی۔ ماں مسکرائی، دوسری دکان سے لے دیتی ہوں۔ دوسری دکان پر گئے۔ بھائی بچے کے لیے اسکول کی چادر دکھانا، لال رنگ کی۔ دکاندار نے چادر سامنے رکھی، کون سی لینی ہے دیکھو۔ ماں آہستہ سے بولی، بھائی میں غریب عورت ہوں، میری بچی کے لیے لینی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دکاندار بولا، بی بی جا دماغ نہ خراب کر، پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ سعیدہ اپنی موج میں ایک چادر اٹھائی، اوپر اوڑھی، دکان میں لگے آئینے میں کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ دکان کے باہر پکوڑوں کی دکان تھی،
سعیدہ کو بھوک بھی لگی تھی، اس کے پاس 10 روپے تھے۔ ماں دکاندار سے بحث کر رہی تھی۔ سعیدہ دکان سے باہر نکل گئی، وہ پکوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ دکان سے باہر نکلی ہی تھی، دکاندار نے آواز دی، اوے رک ذرا، ادھر آ، کہاں لے کر جا رہی ہے چادر؟ دکاندار جلدی سے باہر آیا، سعیدہ کو بالوں سے پکڑا۔ اچھا، مجھے باتوں میں لگا کر بیٹی کو چوری کروا کر بھیج رہی تھی۔ سعیدہ رونے لگی، چاچو میرے بال چھوڑ دو، میں نے کیا کیا ہے؟ ماں آگے بڑھی، چھوڑو میری بچی کو۔ ساتھ کی دکانیں والے شور سن کر آ گئے۔ کیسا شور ہے؟ دکاندار بولا، یہ کپڑے چوری کر کے بھاگ رہی تھی۔ ایک شور برپا ہو گیا، پکڑو ان کو، ننگا کرو، عبرت کا نشان بناؤ۔ ماں چیخنے لگی، میری سعیدہ کو چھوڑ دو۔ اور پھر ایماندار لوگ آگے بڑھے، 14 سال کی سعیدہ کو تھپڑ مارنے لگے۔ ماں کا دوپٹہ کھینچ لیا، سعیدہ کی قمیض پھاڑ دی، دونوں ماں بیٹی کو ننگا کر دیا۔ اتنا مارا، سعیدہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں واسطے دیتی رہی، میری سعیدہ کو چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ سعیدہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ سعیدہ کو ہوش آیا، لباس تن سے جدا تھا، وہ ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماں مجھے نہیں چاہیے چادر، مجھے گھر لے چلو، امی مجھے بہت مارا ہے ان گندے لوگوں نے۔ ایک حاجی صاحب بولے، ایسی بدبخت عورتوں کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ سعیدہ ننگے بدن سے ماں کی آغوش میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ پھر کچھ عورتیں آگے بڑھیں، انہوں نے ترلے منتیں کی، ماں بیٹی کو چھڑوایا، پھٹے سے کپڑے پہنے گھر کو چل دیے۔ سعیدہ کے ہاتھ میں ابھی بھی 10 روپے تھے، اس کا جسم کانپ رہا تھا، ماں کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ امی میں نے اسکول نہیں جانا اب، ماں رو رہی تھی۔ پل بھر میں معاشرے نے میری شہزادی کی عزت کو پامال کر دیا۔ سعیدہ گھر گئی، خاموش تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، چھوٹی سی بچی تو تھی، پھر کھلونے لیے اور کھیلنے لگی، خود سے باتیں کرنے لگی، ابو ہوتے تو خود لا کر دیتے چادر، گندے لوگ مجھے مارتے بھی نہ، امی کو بھی مارا ہے۔ امی کے پاس گئی، امی کے چہرے کی جانب دیکھا، امی تو کیوں رو رہی ہے؟ جب میں ڈاکٹر بنوں گی نا، دیکھنا، سب کچھ خود لے لیا کروں گی، بہت پیسہ کماؤں گی۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اب اس معاشرے کے بارے میں، بس ہو سکے تو اگر تھوڑی سی انسانیت زندہ ہے آپ لوگوں میں تو اپنے ارد گرد دیکھ لینا۔ کسی کی بیٹی اگر پھٹے پرانے کپڑے پہنے اس سردی میں اسکول جا رہی ہے تو اپنے برگر پیزے کے پیسوں سے ایک جوڑا کپڑے خرید دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو خوشیوں کے 2 پل دے دینا، کسی سعیدہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ لینا۔ جانتا ہوں فارس کو پڑھو گے، ایک تحریر سمجھ کر ایک لمحے کے لیے سوچو گے، پھر آگے بڑھ جاؤ گے۔ دعا کرتا ہوں کسی ایک نے بھی اگر کسی ایک کی مدد کر دی تو میرے الفاظ رائیگاں نہیں جائیں گے۔